اسی طریقے سے آپ دیکھیں توحید کی اہمیت اس لیے بھی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سارے کے سارے لوگ توحید کی دعوت دینے کے لیے ہی دنیا میں بھیجے گئے، توحید کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجے گئے، عقیدے توحید پر جمنے کے لیے اور دوسروں کو جمانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول آئے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف سماج میں، مختلف معاشرے میں جتنے بھی انبیاء آئے سارے لوگ عقیدے توحید پر جمے رہنے اور لوگوں کو اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے ہی دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے وحی کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، فاعبدون تم لوگ میری ہی عبادت کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر سورہ نحل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور البتہ تحقیق کی ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا، اور کیا کہہ کر کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت کی عبادتوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا رسولوں کو بھیج کر کے کہ تم سب میری عبادت کرنا اور طاغوت کی عبادتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ یہ سارے انبیاء کو بھیجتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا، سارے انبیاءوں کو، سارے رسولوں کو بھیجتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان سب کو یہ نصیحت کی تھی۔ اور دیکھیں قرآنی آیات لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جب بھیجا تو کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے اندر آئے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جا کر کے اس طرح کی تبلیغ کرو۔ نوح علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور جب سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے سورہ اعراف میں بیان کیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اور جب مدین کی طرف اخاہم شعیبًا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، مدین کی طرف جب شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو شعیب نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی سارے کے سارے انبیاء جو بھی آئے دنیا کے اندر سبوں نے اپنی قوم کو یہی نصیحت کی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے یہ دعوت دو چار دنوں کے لیے نہیں تھی، یہ نصیحت دو چار سالوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ دنیا کے اندر بعض نبی تو ایسے آئے جو اپنی قوم کو 950 سال تک عقید توحید کی دعوت دیتے رہے۔ کیوں دعوت دیتے رہے؟ کیونکہ عقید توحید ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، انسان کی سب سے بڑی دولت۔ اگر عقید توحید انسانی زندگی کے اندر ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ ایک زندہ لاش ہے جو زمین پر چل پھر رہا ہے۔ 950 سال تک عقید توحید کی دعوت پر لگا دیا اللہ رب العالمین نے، کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، سبوں کو اللہ نے لگایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگایا۔ کتنے سالوں تک لگایا؟ آپ نے نماز کی دعوت، حج کی دعوت، زکوٰۃ کی دعوت 2-4 مہینے دیے ہوں گے، لیکن توحید کی دعوت کتنے سالوں تک دیا ہے آپ کو پتا ہے؟ 13 سال مکہ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے توحید کی دعوت دی، اور اسی طریقے سے مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابتدائی 2 سالوں تک آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دیتے رہے، یعنی کل ملا کر کے 15 سالوں تک خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ لیکن کیا آج کے زمانے میں ہم اور آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا کسی سے ہم توحید کی دعوت سنتے ہیں؟ توحید کی دعوت نہیں سنتے، دوسری دعوتیں سنتے ہیں۔
نماز کی طرف آؤ، روزے کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، یہ ساری دعوتیں ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے لوگ توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ توحید انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اللہ کی طرف سے سب سے عظیم دولت ہے۔ اگر اس عظیم دولت کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ آ گئی تو اللہ رب العالمین ساری عبادتوں کو ریجیکٹ کر دے گا۔